بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پاس سوال یہ آیا کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں یعنی دوبر کے راستے میں ہم بستری کرنے کا کیا حکم ہے۔ ہم آپ کے سوال کی قدر کرتے ہیں اور اس قسم کے معلومات میں شرعی حکم جاننے کے لیے کوشش کرنا نہ ہی حرام ہے نہ ہی عیب والی بات ہے، بلکہ یہ آپ کا حق ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنے کا کیا حکم ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، چاہے حیض کے دنوں میں ہو چاہے عام دنوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے پر لعنت کی ہے اور فرمایا ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جس نے حیضہ سے جماع کیا یا بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ قرآن سے کفر کیا۔ بہت سی اچھی فطرت کی مالک بیویاں اس بات کا انکار کرتی ہیں، لیکن کچھ شوہر اسے طلاق سے ڈرا دھمکا کر منوا لیتے ہیں اور کچھ اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بیوی شرم و حیا کی وجہ سے اہل علم سے پوچھ نہیں پاتی اور وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ یہ حلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ ہر طرح سے ہم بستری کی اجازت ہے، آگے سے پیچھے سے، بشرطیہ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس جگہ سے ہم بستری کی جائے۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پچھلی شرمگاہ پخانے کی جگہ ہے، اولاد کی جگہ نہیں ہے۔ اس جرم کا کچھ لوگوں میں سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کے پاک بندھن میں جعلی اور غیر فطری طریقوں کو داخل کر دیتے ہیں، یا اس کی وجہ سے ذہن میں گندی فلموں کے مناظر ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں ان سب گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ کام سراسر حرام ہے، چاہے میاں بیوی یہ کام کرنے پر راضی ہو۔ یہ کام پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنے کا حرام ہے، اس لیے ان دونوں کی رضامندی حرام کام کو حلال نہیں بنا سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے فالج یعنی آگے والی شرمگاہ میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا صرف اس لیے حرام کیا کہ عارضی طور پر اس میں گندگی ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو پیچھے والے راستے میں ہمیشہ ہی گندگی ہوتی ہے، کیا آپ اس میں ہم بستری کر سکتے ہیں جو ہمیشہ گندی جگہ رہتی ہے؟ بلکہ اس میں نقصان بھی ہے کہ اس کام سے نئی نسل پیدا نہیں ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ خواتین کی دوبر سے آگے چلتے ہوئے بچوں کے ساتھ بھی غیر فطری کام بھی شروع کر دیتے ہیں۔ عورت کا بھی اپنے خاوند پر حق ہوتا ہے اور دوبر میں جماع سے اس کی حق تلفی ہوتی ہے، جس سے عورت کی شہوت پوری نہیں ہوتی اور اس کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دوبر کو اللہ تعالیٰ نے ہم بستری کے لیے نہیں بنایا اور نہ ہی اس کام کے لیے تیار کیا ہے، آگے والی جگہ ہی ہم بستری کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ چنانچہ آگے والا راستہ چھوڑ کر پچھلے راستے جمع کرنے والے اللہ کی حکمت اور شریعت دونوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کام سے مرد کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے حکیم حضرات بھی اس سے منع کرتے ہیں کہ پیچھے والے راستے میں بستری کرنے کا نقصان بہت ہے، کیونکہ آگے والے راستے میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہے، اسی سے مرد کو سکون ملتا ہے، جبکہ دوبر میں مکمل پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور نہ ہی مکمل طور پر پانی دوبر میں نکل پاتا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی فطرت کے خلاف۔ مرد کا ایک اور اعتبار سے
بھی نقصان ہوتا ہے کہ اسے اس کام کے لیے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ کام ہے ہی فطرت کے خلاف۔ یہ جگہ گندگی اور پخانے کی ہے اور انسان اس جگہ کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور گندگی اس کے جسم کو بھی لگ جاتی ہے۔ عورت کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ فطرت سلیم کے بالکل منافی ہے۔ یہ کام کرنے والے اور کروانے والے مزاج میں ایسی تبدیلی آتی ہے جس کی صلاح ممکن نہیں۔ اگر توبہ کر لے تو شاید اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ یہ کام لعنت کا موجب ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس سے اللہ کی نعمتیں ضائع اور بندہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے والے سے دوری فرما لے گا اور اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اس کام سے شرم و حیا مکمل طور پر رخصت ہو جاتا ہے، حالانکہ دل کی زندگی حیا سے ہے۔ اگر دل سے حیا مٹ جائے تو گناہوں کو بھی انسان اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے اور اچھی چیزیں کو برا جاننے لگ جاتا ہے۔ یہاں کر برائی اس پر مکمل حاوی ہو جاتی ہے۔ اس کام سے انسان اس فطرت سے نکل جاتا ہے جس پر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور اس میں حیوانیت آ جاتی ہے، بلکہ حیوانیت سے بھر کر اپنی فطرت کو الٹ کر بیٹھتا ہے، اور جب فطرت ہی الٹ جائے تو دل اس کے کام اور چال چلن سب الٹا ہو جاتا ہے، اس لیے بری چیزیں اسے اچھی لگنے لگ جاتی ہیں۔ اس سے انسان میں غلط قسم کی جرأت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور گناہ سے پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو اس ہستی پر جس کی اتباع اور ہدایت میں کامیابی ہے اور اس کی مخالفت میں ہلاکت اور تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی حرام کردہ چیزوں کی حدود پر رک جانے کی توفیق دے۔ وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، احمینہ احمد چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ پلیز ہمارا ویڈیو فل دیکھا کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔